الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني البطي الأبطي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأزاليل مولن الحق بالحق أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال علي عليه السلام لا سواء امام الخدا و امام الردا وولی النبی و عدو النبی صلوات دیجئے. بزرگان محترم و دوستان عزیز، آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو کے لیے جن مقدس مبارک اور ناقابل فراموش الفاظ کو ذریعہ بنایا گیا ہے، یہ الفاظ نہج البلاغہ کی زینت ہے. نہج البلاغہ مولا کائنات کے کلام کا وہ مجموعہ ہے کہ جسے 400 ہجری کے قریب سید رضی علیہ الرحمہ نے جمع کیا اور اس مجموعے کا نام نہج البلاغہ. نہج البلاغہ میں 3 جز ہیں. پہلے جز میں حضرت کے خطبات ہیں، دوسرے میں خطوط عہد نامے اور وصیت نامے ہیں، اور تیسرے جز میں حضرت کے حکیمانہ اقوال ہیں کہ جس میں کا ایک ایک قول ایسا ہے کہ اگر اس میں سے کسی ایک قول کو بھی انسان اپنی زندگی کا مقصد بنا لے تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے. بطور تبرکن اور تیمنن، قبل اس کے کہ میں اس قول جس کو میں نے پڑھا ہے جو نہج البلاغہ کے دوسرے جز کے 27 نمبر 27 کا ایک لیٹر ہے، اس میں کہ یہ الفاظ ہیں، اس سے پہلے تبرکن اور تیمنن ایک قول اپنی بات کی دلیل اور ثبوت کے لیے کہ جس کا تعلق خود ہماری زندگی سے ہے. حضرت نے ارشاد فرمایا یا جابر قوام الدین والدنیا باربع، اے جابر دین و دنیا کا قوام، دین و دنیا کی استواری اور دین و دنیا کی کامیابی 4 لوگوں پر ہے. پہلے یہ عالم مستعمل علمہ، پہلے یہ کہ عالم اپنے علم کو استعمال کرے یعنی اس پر عمل کرے. اب ساری ذمہ داری علماء ہی کی نہیں ہے، جاننے والوں کی نہیں ہے کہ آدمی یہ کہے مولوی صاحب جانے، نہیں. مولا کہہ رہے 4 لوگوں پر ڈیپینڈ کر رہا ہے دنیا اور آخرت دونوں کا کامیاب ہونا. پہلی منزل یہ ہے کہ عالم اپنے علم پر عمل کرے، دوسرے نہ جاننے والا پوچھنے میں شرم نہ کرے، یعنی یہ کہے کہ پیچھا نہیں چھوٹے گا کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے. نہیں، اگر نہ جاننے والے میں پوچھنے کا جذبہ نہیں ہے تو ایک پلر کمزور ہے. عالم اپنے علم پر عمل کرے، یعنی مولا چاہتے ہیں کہ سب جاننے والے بنے. عالم اپنے علم پر عمل کرے اور نہ جاننے والا پوچھنے میں شرم نہ کرے. تیسرے، مالدار اپنے مال کو نیک کاموں پر خرچ کرے. چوتھے، فقیر اپنے دین کو دنیا کے بدلے بیچ نہ دے. ظاہر سی بات ہے کہ جب مال صحیح جگہوں پر خرچ نہ ہوگا تو لوگوں کو خریدنے ہی میں خرچ ہوگا.
اب مولا نے نتیجہ یہ دیا کہ جب عالم علم پر عمل نہیں کرتا تو پوچھنے والا پوچھنے میں شرماتا، اور جب مالدار نیک کاموں پر دولت کو خرچ نہیں کرتا تو فقیر اپنے دین کو دنیا کے بدلے بیچ دیتا ہے۔ اب اس کا ہم سے کتنا تعلق ہے، ہر آدمی دیکھے اور اس کی روشنی میں اپنے کو اس آئینے میں دیکھے کہ اگر اس کی دنیا ناکام ہو رہی ہے تو ان چاروں میں سے تو کچھ نہیں ہے، اگر دین میں کچھ الجھن ہے تو ان چاروں میں سے تو کچھ نہیں ہے، اور یہ کلام امیر ہے، اگر کچھ کمی ہوگی تو کوئی پلر کمزور ہوگا۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد والے۔ بہرحال یہ مجلسیں اسی لیے ہیں تاکہ علم میں اضافہ، مجلس اضافہ علم کی ایک صحیح اور کوشش۔ ہم باب مدینۃ العلم کے ماننے والے، ہم شہر علم کے ماننے والے، اس لیے کہ مولا ہی کا قول ہے کہ اگر جاہل خاموش رہے تو لوگوں میں اختلاف پیدا نہ ہو۔ تو عزیزان محترم، یہ مجلس سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا مولا میں کچھ مدد چاہتا ہوں آپ سے، اور آپ کے نانا کی حدیث ہے کہ جو حسین چہرہ ہو اس سے مانگو، جو سخی ہو اس سے مانگو، جو شریف النسل و نسب ہو اس سے مانگو، اور یہ ساری خوبیاں کمالات آپ میں پائے جاتے ہیں، اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ مولا نے کہا باتیں بہت اچھی کر رہا ہے، میرے نانا ہی کی حدیث یہ ہے کہ المعروف بقدر المعرفہ، تیرے ساتھ نیکی اتنی ہی کی جائے گی جتنی تیری معرفت ہوگی۔ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ مجلس حسینی ہے، جس کی جتنی معرفت ہوتی ہے اتنا لے کر جاتا ہے۔ تبرک بھی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، لیکن کسی کی نظر جسمانی غذا پر ہوتی ہے، کسی کی روحانی غذا پر ہوتی ہے، اور حسین کی بارگاہ سے دونوں چیزیں ملتی ہیں۔ باتیں اچھی کر رہا ہے، میرے نانا کی حدیث ہے المعروف بقدر المعرفہ، تیرے ساتھ نیکی اتنی ہی کی جائے گی جتنی تیری معرفت ہوگی۔ میں تجھ سے چند سوالات کرتا ہوں، جتنوں کے جواب دے دے گا، آیا ہوا ہدیہ رکھا ہے اس میں سے تجھے مل جائے گا۔ اب وہ بھی چاہنے والا تھا، یحییٰ بن اقسم جیسا نہیں تھا، اشارہ ہے۔ اس نے کہا مولا پوچھئے، اگر آتا ہوگا تو بتا دوں گا، ورنہ آپ سے پوچھ لوں گا۔ کہا یہ بتلا کہ افضل عمل کیا ہے؟ افضل عمل، اس نے کہا مولا افضل عمل ایمان باللہ ہے، اللہ کا ایمان سب سے افضل عمل ہے۔ ایمان قلب کے کام کا نام ہے، ایمان بھی ایک عمل ہے لیکن وہ اس کا تعلق قلب سے ہے، ارکان سے نہیں ہے، جسم کے اعضاء سے نہیں ہے۔ افضل عمل ایمان باللہ کا سب سے بڑا بھروسہ کیا ہے؟ کا ثقت باللہ، اللہ پر بھروسہ۔ کا انسان کی زینت کیا ہے؟ ہم تو زید بکر عمر کی زینت مکان میں، لباس میں، غذا میں، گاڑی میں، عہدے میں، یہ تو ہم زینت کے لیے کرتے ہیں نا۔ مولا پوچھ رہے انسان کی زینت کیا ہے؟ ایک مرتبہ اس نے کہا مولا انسان کی زینت یہ ہے کہ علم ہو تو حلم کے ساتھ، علم ہو تو حلم، برداشت بردباری کے ساتھ، علم ہو تو علم کے ساتھ، یعنی خالی علم کا فائدہ نہیں ہے۔ مولا نے کیا کہا؟ علم ہو تو عمل کے ساتھ۔ اور مولا کے سوال کے جواب میں کیا مل رہا ہے؟
علم ہو تو حلم کے ساتھ. اور نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے کہا الحلم عشیرتن، حلم ایک پورا قبیلہ ہے. یعنی اس کو لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا کہ حلم کیا ہے. کہا علم ہو تو حلم کے ساتھ. کہا اگر یہ نہ ہو، ظاہر سی بات ہے کہ کبھی کبھی حالات آدمی کو موقع نہیں دیتے ہیں کہ وہ علم حاصل کر سکے. تو اگر علم نہیں ہے تو مایوسی کی ضرورت نہیں ہے. آپ ہمارے پاس علم نہیں ہے تو اپنی اولادوں کو علم سے مزین کریں. لیکن کلام معصوم آپ دیکھیں کہ وہاں کوئی مایوسی نہیں ہے کہ آدمی سوچے اب علم نہیں ہے تو میں کیسے دین و دنیا میں کامیاب رہوں گا. کہا علم ہو تو علم کے ساتھ. کہا اگر یہ نہ ہو، کہا پھر دولت ہو تو سخاوت کے ساتھ. دولت ہو تو سخاوت. دولت مندی بری چیز نہیں ہے، کنجوسی بری چیز ہے. اسلام دولت کا مخالف نہیں ہے. اگر دولت کا مخالف ہوتا تو حج کی عبادت نہ ہوتی. مال والی عبادتیں پھر اسلام میں نہ ہوتی. اس لیے دولت، بس اسلام یہ دیکھتا ہے کہ اس کا سورس کیا ہے، ذریعہ حلال ہے کہ نہیں. اور اگر محنت سے کمایا ہے تو خرچ کہاں ہو رہا ہے. تو دولت بری چیز نہیں ہے، لیکن دولت ہو تو سخاوت کے ساتھ. کہ اگر یہ بھی نہ ہو، بھئی محنت کر کے بھی نہیں ملتی کبھی کبھی، لیکن محنت سے کام چوری نہیں کرنی چاہیے. اب میں یہاں زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ دینوں کو. ایک صلوات بھیجئے محمد والے محمد پر. علم ہو تو علم کے ساتھ. کہا یہ نہ ہو. کہا پھر دولت ہو تو سخاوت کے ساتھ. کہا یہ بھی نہ ہو. کہا پھر فقیری ہو تو صبر کے ساتھ. اللہ اکبر. جہاں فقیری ہنر بن جائے وہ ہے بارگاہ امامت. چوری بری چیز ہے، مانگنا بری چیز نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا. یعنی اگر مجبوری ہے تو مانگ لو، چوری نہ کرو. یعنی مانگنا کوئی اچھی چیز نہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن نسبتاً چوری نہ کرو. ہاں یہ الگ بات ہے کہ شریفوں سے مانگو. ہر کس و ناقص کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ. اور دینے والے سے کہا کہ سخاوت کرو. مولا اگر فقیر صبر کرے گا تو جیے گا کیسے؟ فقیر صبر کرے گا تو کھائے گا کیا؟ کہا تم نے جوابوں کی ترتیب نہیں دیکھی. پہلے دولت مند سے کہا سخاوت کرو، تب فقیر سے کہا صبر کرو. اب اگر معاشرے میں فقیر بے صبرہ نظر آئے تو اس کا مطلب یہ کہ دولت مند اپنا فریضہ ادا نہیں کر رہے ہیں. صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھتے ہیں آپ ذرا محمد. بہرحال یہ ہے بارگاہ امامت. میں نے جو جملہ آپ کے سامنے پیش کیا اس کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ ہدایت کا امام اور گمراہی کا امام برابر نہیں ہے. نبی کا دوست اور نبی کا دشمن برابر نہیں ہے. اس سال میں نے اسی موضوع پر، اسی جملے کے ذیل میں امامت و خلافت کے موضوع پر اشرا پڑھا تو کچھ فرمائشیں ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ اس مختصر سے وقت میں ساری باتیں تو نہیں پڑھی جا سکتی، لیکن خلافت اور امامت، اس میں خلافت پر میں نے زیادہ زور دیا کیونکہ اب خلافت کو زندہ کرنے کی ناکام کوشش ہو رہی ہے. ابو بکر البغدادی جیسے دعوی خلافت کر رہے ہیں اور وہی خطبہ پڑھ رہے ہیں جو پہلے حاکم نے سقیفہ کے بعد. تو کل تک تو موضوع ہوتا تھا منبر کا، اب آج خلافت کا موضوع منبر کا نہیں رہا، اب وہ نیوز پیپر کا ٹاپک بن گیا ہے. پڑھیں آپ، اور پڑھا ہوگا آپ نے کہ نوجوان دوستوں کے لیے کہہ رہا ہوں
کہ یہ ابو بکر البغدادی کی خلافت بہت ڈسکس ہو رہی ہے، ویسٹ میں مضمون لکھے جا رہے ہیں، بی بی سی ورلڈ، بی بی سی اردو، ہندی، سب پر آپ دیکھیں تو آپ کو خلافت کے موضوع پر بڑے بڑے آرٹیکل ملیں گے۔ ابھی محرم کے پہلے عشرے میں تو اس میں یہ ٹاپک تھا، یہ موضوع تھا، یہ مضمون تھا کہ خلافت افسانہ یا حقیقت، یہ جو دعویٰ ہے۔ بہرحال اس میں خلافت کے اوپر بہت سی چیزیں لکھی ہوئی تھیں، لیکن پلس پوائنٹ یہ تھا کہ لیکن شیعہ اس خلافت کو نہیں مانتے، اس لیے کہ لوگ ہمیں بھی تو دیکھ رہے ہیں نا، اس لیے کہ 1400 برس سے ہم تو اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، یہ دنیا کبھی کبھی اس کو دیکھتی ہے۔ ہم 14 معصومین کو ماننے والے تو 1400 برس سے بھگت رہے ہیں نا، اور اس کی قیمت دے رہے ہیں۔ تو اب جو ہے یہ موضوع جو ہے خالی کتابوں کا نہیں رہا، یہ کہہ کر ہم بچ نہیں سکتے 1400 برس پرانے واقعے کو دہرانے کا فائدہ کیا؟ نہیں، جب تک قرآن رہے گا تب تک یہ موضوع رہے گا، جب تک اسلام رہے گا تب تک یہ موضوع رہے گا۔ بس ایک شعر ہے، اس کو میں آپ تک پہنچا دوں، ابھی میں ایک مجلس میں پڑھ کے بھی آ رہا ہوں۔ ایک شعر تو اقبال کا ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولابی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ازل سے یعنی شروع سے لے کر اب تک چراغ اور آندھیوں کا ٹکراؤ رہا ہے، آندھیاں چاہتی ہیں کہ چراغ کو بجھا دیں۔ میں نے کہا کہ بھائی یہ تو ایک فطری عمل ہے، اقبال ایک حقیقت نظم کر رہے ہیں لیکن یہ فطرت ہے، ہوا کا کام ہے چراغ کو بجھانا، کوئی اور اس کے لیے آدمی حفاظت کے انتظامات کرتا ہے، فانوس وغیرہ لگا کر کے چراغ کو بجھنے سے بچاتا ہے۔ لیکن علامہ جمیل مظہری نے، یعنی اقبال کا شعر عام ہے، اور میں ہمیشہ جب اقبال اور غالب کا تقابل کرتا ہوں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ فکر عام اور ہے، فکر خاص اور ہے۔ تو یہ تو ایک فکر عام ہے کہ آندھیاں جو ہیں چراغ کو بجھاتی ہیں، لیکن علامہ جمیل مظہری نے اس عام فکر کو خاص کر دیا، یہ کہہ کر کہ کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولابی۔ غور کیجئے، آج کی اس دعوے دار خلافت جتنے ہیں سب کو اس آئینے میں دیکھیے کہ چراغ ہوا کا تو کام ہی ہے بجھانا، لیکن اگر چراغ سے آگ لگائی جانے لگے، توجہ کرنا، یہ جو ہو رہا ہے یہ کلمہ پڑھ کر پرچم پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ کر جو ہو رہا ہے، یہ علامہ جمیل مظہری کا شعر ہے کہ کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولابی۔ اس لیے کہ جب تک بولابی بولابی تھی، بو سفیانیت تھی، اس وقت تک تو پتا چل رہا تھا کہ کفر کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ غضب تو اس وقت ہو گیا جب کفر نے کلمہ پڑھ لیا، دل سے منافق رہے۔ صلوات دے کے محمد و آل محمد پر۔ توجہ کر رہے ہیں عزیزان محترم، تو یہ مسئلہ